السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معزز ناظرین، آسان تفسیر قرآن کی اس تیسری مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج پارہ نمبر 3 کے مختلف پوائنٹس، نکات اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 253 سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ نے رسولوں کا تذکرہ کیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی اللہ نے دنیا میں بہت سارے پیغمبر اور رسول بھیجے اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے، کتنے بھیجے ایگزیکٹ گنتی معلوم نہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ نے تقریباً 25 انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، اور ان بڑے بڑے پیغمبروں میں بھی اللہ نے ایک جگہ اولو العزم پیغمبروں کا جو 5 ہیں ان کا نام لیا، ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان تمام انبیاء کے جو سردار ہیں، جو ان تمام انبیاء کے لیڈر ہیں، جن کا مقام سب سے اونچا ہے، وہ آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ نے انہی کا تذکرہ کیا کہ بعض رسول پر ہم نے فضیلت دی، کسی سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا، کسی کی اللہ نے جبریل کے ذریعے مدد کی، اور کسی کو کوئی اور مقام، کسی کو کوئی اور معجزہ، کسی کو اور کوئی اور سبب دیا کہ جس کی وجہ سے اس پیغمبر کا، اس نبی کا مقام اونچا ہو گیا۔ آیت نمبر 254 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آنے والی۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن انسان کی دنیا کی تمام تر پونجی، جو کچھ بھی اس نے جمع کر رکھا ہے، کسی کام نہیں آنے والی، اور اس دن انسان کے کام صرف اس کا اپنا عمل آئے گا جو اس نے دنیا کے اندر اچھائی کی صورت میں انجام دیا ہے۔ تو اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے اور اس دن کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ ہم سبھی کو یاد ہوتی ہے آیت الکرسی، اور ہم سبھی پڑھتے بھی ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا ہے، اور اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کوئی رات کو اس کو پڑھ لے، پڑھ کر سو جائے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آیت الکرسی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اس کی مختلف صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کو اونگھ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں، سامنے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے،
اس کے علم سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، اور آسمان و زمین کی حفاظت سے اللہ تھکتا نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے، بہت عظمتوں والا ہے۔ تو یہ بہت عظیم آیت ہے۔ اس آیت الکرسی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں، تو اس کے ذریعے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا شیطان سے، اور اس کی جانب سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کرنے والا ہوگا۔ تو یہ بہت عظیم آیت ہے، ہم اور آپ کو اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر ایک کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، اور اس سے پہلے اللہ نے ایک بات بیان کی کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو آپ زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے کہا اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو یخرجہم من الظلمات الی النور، جن کو اللہ رب العالمین نے تاریکیوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا ولی جو ہوتا ہے یا ان کے دوست جو ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور بادشاہ نمرود کے سامنے جو ان کی بات چیت ہوئی، جو بحث ہوئی، جو مکالمہ ہوا، کنورسیشن ہوا، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کیا، کہ اللہ نے اس بندے کو بادشاہت دی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا مارتا ہے، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تم کیسے رب ہوئے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ زندہ کرتا تو میں بھی ہوں، مارتا تو میں بھی ہوں، یعنی موت اور حیات کا کام تو میں بھی کرتا ہوں، تو اگر موت اور حیات کا کام کرنے والا رب ہوا تو رب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مروا دیا، تو کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھو یہ کام میں نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں صحیح طریقے سے بات نہیں آئی، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے الگ اینگل سے، الگ دلیل دے کر اس کو سمجھایا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جو سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے، تو اگر تم اپنے آپ کو رب سمجھتے ہو تو ایسٹ سے میرا رب سورج نکالتا ہے، تم اپنے آپ کو رب سمجھ رہے ہو، تم ویسٹ سے سورج نکال کر بتا دو، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ جب یہ دلیل آ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، تو وہ حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، بھونچکا رہ گیا، وہ شاکڈ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 259 اور 260 میں اللہ نے اپنی قدرت کے دو عظیم نمونے ذکر کیے ہیں۔ پہلی مثال، اور یہ دونوں جو نمونے ہیں، یہ دونوں نمونے بعث بعد الموت کے، یعنی موت کے بعد اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پہلی آیت میں 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی بستی، ایک ایسے علاقے سے، ایریے سے گزر رہے تھے کہ جو بہت پہلے وہ بستی برباد ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، تو ان کی دماغ میں بات آئی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مطلب اتنا پہلے لوگ مر چکے ہیں، اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، یعنی ان کا ایمان تھا، عزیر علیہ السلام کا نبی تھے، پیغمبر تھے، ایمان تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دماغ میں کبھی کبھی خیال آتا ہے، ان کے بھی خیال میں یہ بات آ گئی، تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر ان کو موت دے دی۔ کتنے سال؟ 100 سال، اور 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، تو پوچھا کتنے دن یہاں رہے؟ قال لبثت یوما وبعض یوم، کہا لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال یہاں پر آپ رہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو آپ دیکھیں کہ آپ کھانا آپ کا، یہ پانی آپ کا برباد نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہم یہ تمام لوگوں کے لیے نشانیاں بنا رہے ہیں۔ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کہ کیسے ہم یہ کام کرتے ہیں، دوبارہ اٹھائیں گے، گوشت کا سارا کچھ کام کریں گے، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ دوسری مثال ذکر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں ایک مرتبہ ایسی بات آئی، ان کو شک نہیں تھا، ڈاؤٹ نہیں تھا اللہ کی قدرت پر، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ،
تو مجھے دکھا دے کہ کیسے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں؟ قال بلا، کہا اللہ ایمان تو ہے لیکن ولکن لیطمئن قلبی، یہ دل کو ذرا اور مطمئن کر لو، یعنی دیکھ لوں تو دل اور مطمئن ہو جائے گا، دل کو اور سکون مل جائے گا، میرا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی ہوتا کیا ہے نا، کبھی کبھی ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو وہ بات سچی ہوتی ہے، ہم مان بھی لیتے ہیں، لیکن دل میں تھوڑا سا رہتا ہے، یعنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دیکھ لوں تو مزید جو ہے اس پر یقین مضبوط ہو جائے گا۔ بس وہی بات تھی، تو اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، جاؤ 4 پرندے پکڑو، اور 4 پرندے پکڑنے کے بعد اس سے اچھی طرح مانوس ہو جاؤ، یعنی اچھی طرح دیکھ پرکھ لو، پہچان لو ان کو، ان کے ساتھ رہو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹی بوٹی بنا لو، اور بوٹی بوٹی بنانے کے بعد ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے ہر پرندے کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پر رکھ کر چلے آؤ، اور جب پہاڑ پر رکھ کر بوٹی رکھ کر آ جاؤ تو ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ کے حکم سے وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھاگتے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے مثال ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ پھر آیت نمبر 261 سے 263 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس کو کھیت میں ڈالا گیا، مٹی میں ڈالا گیا تو اس سے 7 بالیاں نکلتی، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے اور وہ وسعت والا ہے۔ مثال ایسے ہی، آپ کوئی ایک نیکی کا کام کریں، اس سے آپ کو 700 نیکی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے۔ آپ 1 روپیہ خرچ کریں، اس کے بدلے آپ کو جو نیکی ملتی ہے اس کی مثال ایسے ہی کہ گویا کہ آپ کو 700 نیکی ملی، یا گویا کہ آپ نے 700 روپے خرچ کیا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو آپ کو دے سکتا ہے۔ لیکن پھر آگے اللہ نے ایک تنبیہ کی، آیت نمبر 264 میں، 265 میں، 266 میں مثال دے کر کہ جو لوگ اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، اور جو لوگ خرچ کر کے احسان جتلا دیتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے تو پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے برباد مت کر لو۔ یعنی آپ نے صدقہ دے دیا، خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اب دوبارہ احسان نہ جتلائیں کہ میں نے تو فلاں موقع سے تمہیں دیا تھا۔ یہ جس کو آپ نے دیا ہے اس کو کہہ کر تکلیف مت دیں کہ وہ بیچارہ تو آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے اور وہ آپ کے احسان کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور آپ اس کو جو چاہ رہے ہیں بول رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے صدقہ کر کے احسان جتلا دیا یا تکلیف دے دی جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے، تو آپ کا پیسہ تو گیا ہی گیا، لیکن وہ صدقہ بھی برباد ہو گیا، آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، بلکہ الٹا آپ کو احسان جتلانے کا اور تکلیف دینے کا گناہ بھی ملے گا۔ یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ دیکھیں کہ کر جاتے ہیں یہ کام، صدقہ کر دیا، مسجد میں دے دیا تو اعلان کرتے رہتے ہیں، ارے میں نے تو مسجد میں دیا ہے، مدرسے میں دیا ہے، فلاں مولوی صاحب کی مدد کی، فلاں غریب کی مدد کی، فلاں کی بیٹی کی شادی کرا دی۔ یہ سب کچھ کیا بتلانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے کیا تھا آپ نے، دے دیا، زبان بند رکھیں، خاموش رہیں۔ اللہ کے لیے دیا تھا آپ نے، چپکے سے صدقہ کرنے کی کیا فضیلت ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو معلوم ہوگی کہ ایک بندے نے اتنا چپکے سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں اور صدقہ کر کے احسان جتلا دیتے ہیں، تکلیف دے دیتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تو اسی صورت میں ہمارا صدقہ برباد ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 267 میں اللہ نے خبیث اور ردی مال خرچ کرنے سے منع کیا۔ بہت سارے لوگ دیکھیں صدقہ کرنا ہے تو کچھ بھی لا کر صدقہ کر دے رہے ہیں،
بہت سارے لوگ پھٹی پرانی نوٹ کہیں نہیں چل رہی ہے تو مسجد کے باکس میں لا کر ڈال جاتے ہیں، ڈونیشن باکس میں، یا جو ڈبہ چلتا ہے مسجد میں صدقہ کے لیے جمعہ کے دن یا کسی اور موقع سے، وہ اس میں لا کر ڈال جاتے ہیں کہ بھائی کہیں نہیں چلے گی تو یہاں مسجد میں چلے گی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صدقے کا بھی ثواب مل جائے گا اور ہماری نوٹ بھی کام میں آ جائے گی۔ اللہ نے کہا لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، خبیث مال خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، وہ خبیث مال ولستم بآخذی، جس کو تم خود نہیں لے سکتے، یعنی تمہاری طبیعت اس کو لینے کے لیے خود مائل نہیں ہوتی لیکن تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، تو بڑی عجیب بات ہوئی، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے تمہارے پیسے سے، تمہارے اس صدقے سے، تمہارے انفاق سے، یہ تمہارا اس میں اپنا فائدہ ہے، اس لیے اپنا فائدہ چاہتے ہو۔ اور اللہ نے کہا نا چوتھے پارے کی ابتدا میں کہ اگر جنت چاہتے ہو نا تو پسندیدہ چیز خرچ کرو، ایک معیار ہے، ایک لیول ہے کہ ہائی لیول، وہ نہیں خرچ کر سکتے تو اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کیا کہ مطلب کچھ بھی آپ لا کر صدقہ کر رہے ہیں، وہ اناج دے رہے ہیں جس کے اندر دانہ ہی نہیں ہے، جس کے اندر صرف چھلکے ہی چھلکے، وہ لا کر آپ دے رہے ہیں، ردی مال دے رہے ہیں تاکہ بھائی آپ کا نام بھی ہو جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ یہ غلط چیز ہے، اللہ کو سب پتہ ہے آپ کی نیتوں کے بارے میں، لہٰذا جو کچھ بھی خرچ کریں سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ پھر آیت نمبر 271 اور 272 میں اللہ رب العالمین نے انفاق کے، خرچ کرنے کے پھر فائدے ذکر کیے ہیں کہ خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کس کو ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک تو کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِيَنْفُسِكُمْ، بھائی جو کچھ بھی خرچ کرو گے نا اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی خرچ کرو نا وہ اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے نا اللہ کے راستے میں مال، وہ پورا تمہیں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ فائدہ بتا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فائدہ بھی بتا دیا کہ فقیروں کا بھی دھیان دو اور ان لوگوں کا بھی دھیان دو جو شرم کے مارے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، حالانکہ عام لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ نا ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اللہ نے کہا ان کا بھی خیال رکھو۔ پھر اس کے بعد سود کی حرمت اور اس کا انجام اللہ نے ذکر کیا، آیت نمبر 275 سے 279 میں اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تو ایسے بن جاتے گویا کہ شیطان نے ان کے اوپر حملہ بول دیا ہو، وہ شیطان صفت بن جاتے۔ پھر اللہ نے کہا دیکھیں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور تجارت کو اللہ حلال کرتا ہے، یعنی سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ پھر اللہ نے آگے چل کر کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ سود کا معاملہ اتنا ڈینجر ہے کہ کوئی بندہ اگر سود کھانا، لینا دینا، کاروبار کرنا سود کا اگر نہیں چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت نمبر 282 میں اللہ نے قرض کے لین دین کا تذکرہ کیا ہے، یعنی انسان کو تجارت میں یا کسی اور ضرورت کے تحت قرض لینا دینا پڑتا ہے، تو اللہ نے کہا اصول بتایا کہ دیکھیں بھائی قرض لینا تو پہلے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو لکھ لیا کرو یہ کام، کتنا دیا، کتنا لیا، کس کو دیا، کس سے لیا، کب دیا، کب لیا، یہ ساری چیزیں لکھ لو، کب واپس کرنا ہے، کب واپس لینا ہے، یہ سب لکھ لو، گواہ بنا لو، ایک بندہ عدل کے ساتھ وہ ساری چیزیں لکھ لے، گواہ بنا لو، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، 2 آدمی نہیں مل سکے تو ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اللہ نے کہا یہ اس لیے ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، تاکہ آگے چل کر مسئلہ نہ ہو، ورنہ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ قرض کا معاملہ ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، لکھا پڑھی نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے چل کر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ سامنے والا کہہ دیتا بھائی آپ نے تو دیا نہیں، یا دیا تھا تو اتنا دیا تھا، حالانکہ 1 لاکھ دیا تو پتہ چلتا ہے کہ 50,000 دیا۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے قانون پر عمل کریں گے تو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر اس پارے کی آخری 2 آیتیں
پھر اس سورہ کے آخری دو آیتیں آیت نمبر 285 اور 286 بہت فضیلت ہے ان کی، اور یہ وہ دو آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے تحفے میں ملی تھی، اور ان دونوں آیتوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ کس سے کافی ہوں گی؟ شیطان سے، بری چیزوں سے، برے خواب سے، ڈر سے اور ہر قسم کے نقصان سے یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی۔ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کر پھر علی القوم الکافرین تک ہر ایک کو یاد ہو، اور یاد نہیں ہے تو دیکھ کر روزانہ پڑھنے کا اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے سورہ آل عمران، اس کے اندر آل عمران کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والوں کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ پورے آل عمران ان کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک میں اپنی تعریف ذکر کی، اپنی صفات بیان کی کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حی ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، جو باقی رہے گا، جس نے کتاب نازل کی، اور ایسی کتاب جو ہدایت کو واضح کرنے والی ہے، جو فرقان ہے، اور اللہ رب العالمین سے آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ مختلف طرح کی صفات اور باتیں اللہ نے اپنے تعلق سے بیان کی ہیں۔ پھر اولو الالباب یعنی عقل مندوں کی دعا کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 8 سے لے کر 9 میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو کفر کی طرف مت موڑ دے، ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کوئی انحراف، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو، اور اللہ تو ہمیں اپنی جانب سے رحمت دے دے، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو تمام لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اولو الالباب کی دعا ہے ہدایت پر باقی رہنے کی، اور دل کے لیے، دل کے ثبات کے لیے کہ دل ہدایت پر باقی رہے، یہ دعا ہم مسلمانوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 14 اور 15 میں مال و دولت سے انسان کی محبت کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں سے، آل و اولاد سے، پھر مال و دولت کا اللہ نے تذکرہ کیا، سونا، چاندی، گھوڑا، گاڑی اور کھیت اور زمین، جائیداد، ان ساری چیزوں سے انسان کی محبت جو ہے فطری، یعنی اس کے نیچر میں ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کے لیے حقیقت کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب جو ہے نا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ نے کہا ان سب پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کمائیں، محبت رکھیں ان ساری چیزوں سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کو آگے نہ بڑھائیں، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور جو دنیاوی زندگی میں جو ہم سامان، جو چیزیں، جو مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، یہ عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے۔ اس لیے ان کی محبت تو ہو، لیکن ان کی محبت دین کی محبت پر، آخرت کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 19 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، لہٰذا دنیا کے تمام انسان اس دین کو مانیں تو ان کے لیے کامیابی ہے، ورنہ اور کسی دین کو مانتے ہیں تو وہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے، اور نتیجے کی صورت میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس دین کے تعلق سے، اس میں اختلاف کرنے والوں کے تعلق سے، اور نبیوں کو، ایمان والوں کو قتل کرنے والوں کے تعلق سے بات بیان کی، ان کا انجام ذکر کیا، اور آیت نمبر 26 میں عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ، اس کا تذکرہ کیا۔ اس لیے ہم کوئی بھی چیز مانگیں، حکومت مانگیں، بادشاہت مانگیں، عزت مانگیں، سب کچھ اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ سارے کام کرنے والا وہی۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہت تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ہر طرح کا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو چاہتا ہے تو بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 31 اور 32 میں اس بات کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، یعنی اگر آپ کو یہ آرزو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے، تو کیا کام کرنا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، آپ کو اپنا آئیڈیل صحیح معنوں میں سمجھنا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 35 سے 37 میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی کرامت کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ حضرت مریم علیہ السلام ماں کی پیٹ میں تھی، تو ان کی ماں نے نظر مان لی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اللہ میرے پیٹ میں یہ جو اولاد ہے نا، یہ تیری خدمت کے لیے، تیرے دین کے لیے یہ آزاد ہوگی، لہٰذا تو مجھ سے اس کام کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا۔ اللہ نے قبول کر لیا، لیکن جب پیدائش ہوئی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، تو دیکھا کہ یہ تو لڑکا نہیں، یہ تو لڑکی ہے، تو پھر اب یہ آزاد کیسے ہوگا؟ یہ یہاں وہاں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ تو اللہ سے کہا اللہ میں نے تو لڑکی پیدا کیا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور کہا اللہ کہ جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہوتا، یعنی ان دونوں کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ پھر کہا اللہ لیکن وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس لڑکی کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور شیطان مردود سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس بچی کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی اس خواہش کو قبول کر لیا، اور جب قبول کیا تو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ کیسے حفاظت کی اور کس طریقے سے ان کے ہاں کرامت ہوئی؟ حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے، حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، وہ ان کی کفالت کر رہے تھے۔ وکفلھا زکریا، کیسے کفالت کر رہے تھے؟ اپنے گھر میں ان کو جگہ دے دی، ایک کونے میں، ایک محراب میں ان کو جگہ دے، وہیں حضرت مریم رہتی تھی، کھانا وانا ساری چیزیں ان کے لیے وہیں پہنچ جایا کرتی تھی، اور یہ سارا کام حضرت زکریا علیہ السلام خود کیا کرتے تھے۔ وجد عندها رزقا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، بلکہ کئی دفعہ ہوا، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس تو پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رزق موجود ہے۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس آتا کہاں سے؟ میں لا کر نہیں دیتا ہوں، کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو کون لا کر دیتا ہے؟ کہ کہاں سے آتا یہ سب؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے آتا، یہ اللہ کے، یعنی یہ کرامت ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، ابھی بچی ہیں، کسی اور کی کفالت میں ہیں، لیکن اللہ نے ان کی ماں کی دعا کو کیسے قبول کیا، اور کیسے اس بچی کی حفاظت کی، پرورش کی، اور کس طریقے سے ان کی زندگی کا انتظام کیا کہ اللہ بغیر کسی سورس کے اس بچی کے لیے اس کمرے میں کھانا مہیا کر رہا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 38 سے 41 میں، کہ جب یہ معاملہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ بغیر کسی سورس کے اس بچی کو کھلا پلا رہا ہے، تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے،
سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہونے لگی تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی. اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، اللہ سے دعا کیا. جب یہ معاملہ دیکھا، یہ کرامت دیکھی حضرت مریم کی، تو دعا کیا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ ایک نیک صالح اولاد دے دے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. دعا مانگی. حضرت زکریا علیہ السلام کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کی آواز آتی ہے کہ اللہ آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو آگے چل کر سردار بنے گا، نبی بنے گا، جو نیک لوگوں میں سے ہوگا. دعا قبول ہو گئی. زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد اللہ سے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، بات سب درست ہے، لیکن اللہ کوئی نشانی جس سے مجھے پتا چل جائے کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے. تو اللہ نے کہا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ جب یہ معاملہ پورا ہوگا تو آپ کسی سے بھی بات نہیں کر پائیں گے سوائے اشارے سے. یعنی آپ کی زبان ہوتے ہوئے بھی کسی سے بات آپ نہیں کر پائیں گے، ہاں اشارے سے لوگوں کو سمجھا سکیں گے. اور جب آپ یہ دیکھ لیں تو کیا کریں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کریں، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں. کیا پتہ چلا؟ ایک نکتہ، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں خوشی کی بات ملے، خوشی کا موقع ہماری زندگی میں آئے، تو ہمیں اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں. بہت غلط رویہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں. اللہ کی اس نعمت پر، اس خوشی کے موقع پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیح بیان کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 42 سے 47 میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو بنا باپ کے ان کی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. پھر آیت نمبر 48 سے 55 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے. پھر آیت نمبر 55 میں بطور خاص اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، اس بات کا تذکرہ کیا. گویا کہ آیت نمبر 42 سے لے کر 55 تک تقریباً 14 آیتوں میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور ان کی صفات اور خوبیاں اور زندہ ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں. لیکن چونکہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں 16 نمبر کے پارے میں آئیں گی سورہ مریم میں، جہاں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی، کس طریقے سے پیدائش ہوئی، اور پھر کس طریقے سے وہ قوم میں اپنے علاقے میں آئی تو لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں کیا کیا صفات اور خوبیاں تھیں، اور کس طریقے سے اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 16 میں کریں گے سورہ مریم کے حوالے سے. پھر آیت نمبر 64 سے 66 میں اہل کتاب کو دین کی دعوت. اس سے پہلے بھی اللہ نے انسانوں کا تذکرہ کیا، مباہلے کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ نے سارے انسانوں کو زمین پر بچھا دیا، پھیلا دیا اور بھیج دیا. لیکن یہاں آ کر لوگ اللہ کے دین کے سلسلے میں جھگڑا کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. کوئی کسی اور کو پوچھنے لگا، کسی اور کی عبادت کرنے لگا. لیکن دین صرف ایک ہی سچا اللہ کے نزدیک، وہ دین اسلام ہے، اور اسی دین کی جانب تمام لوگوں کو دعوت دینا اہل کتاب کو بھی. لہٰذا اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کو مان لو، کیونکہ تمہارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اس نبی کو تمہیں ماننا ہے، تمہارے پیغمبر بھی یہی بات بتا کر گئے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک غلط فہمی کو اللہ نے کو دور کیا ہے. آیت نمبر 67 سے 68 میں یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی. اللہ نے کہا نہیں، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں، ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اور حنیفی مسلمان تھے. حنیفی مطلب وہ امام ابو حنیفہ والا نہیں کہ وہ حنفی تھے. حنیفی کا مطلب تمام باطل دین کو چھوڑ کر ایک سچے دین کی طرف، سچے معبود کی طرف پلٹ جانا، اس کو کہتے حنیفی. تو اللہ نے کہا کہ وہ حنیفی مسلمان تھے، اللہ کی طرف وہ پلٹ گئے تھے تمام معبودوں کو چھوڑ کر. لہٰذا یہ کہنا ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی، یہ سب غلط بات ہے. پھر آیت نمبر
77 میں اس کے بعد بھی اللہ نے اہل کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی ہے کہ یہ ان کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، ان کی ایک جماعت دین پر یہ الزام، نبی پر یہ الزام، اور انہوں نے دنیا کو سب سمجھ رکھا ہے اور دینار اور درہم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں پھر اللہ نے اسی پس منظر، اسی بیک گراؤنڈ میں کہا کہ جو لوگ ہدایت کے بدلے دنیا کو خرید لیتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ہم اللہ سے وعدہ کر کے ایگریمنٹ کر کے آئے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے، لیکن دنیا میں آئے تو سب بھول گئے، معمولی سے فائدے کے لیے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑ دیا۔ تو یہ اتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کو 5 سزائیں ملیں گی۔ نمبر 1، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اللہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، نہ ہی ان کے گناہوں کو ان سے دور کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان سے کمپرومائز کبھی نہ کریں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ابھی بات آگے پھر آنے والی ہے۔ پھر آیت نمبر 79 میں اللہ نے کہا کہ ربانی بنو، علم حاصل کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھو، دین کی باتیں سیکھو، قرآن کی باتیں سیکھو، حدیث کی باتیں سیکھو، نبی کے تعلق سے باتیں سیکھو، اور اپنے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرو۔ بڑی چیز کو جاننے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرو، ربانی بنو، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے رہو۔ پھر آیت نمبر 83 اور 85 میں اللہ نے پھر اس بات کا تذکرہ کیا، جیسا کہ پہلے بھی بات آ چکی سورہ آل عمران کی ابتدا میں، کہ دین اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، باقی تمام جو دین ریلیجن ہے وہ سب باطل ہیں اور اللہ کے یہاں ایکسیپٹڈ نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا فغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ اور کون سا دین تلاش کر رہے ہیں۔ پھر کہا 85 نمبر کی آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کی جانب سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ پھر اللہ کہتے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ رسول سچے ہیں، اور اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، واپس پلٹ آئے تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرے گا اور ایسے لوگوں کا بہترین انجام ہونے والا۔ پھر اس پارے کی آخری بات اللہ نے ذکر کی آیت نمبر 90 اور 91 میں، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، پھر کفر پر کفر کرتے رہے، یہاں تک کہ کفر ہی پر ان کا انتقال ہو گیا، تو اگر مان لو کہ قیامت کے دن وہ زمین کے برابر بھی سونا لا کر اللہ کو دے کہ اللہ یہ سونا لے لیجئے اور بدلے میں ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیجئے، تو اللہ کہتا ہے ہم ان کی جانب سے وہ زمین کے برابر سونا قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور کفر اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں زمین کے برابر سونا بھی ہو تب بھی ایمان کے سامنے اس زمین کے برابر سونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے لوگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اللہ پر اپنا ایمان مضبوط رکھو، اپنا ایمان چیک کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے اور تم کفر کی حالت میں انتقال کر جاؤ۔ یاد رکھو کفر اور شرک پر مر جانے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ پارہ نمبر 3 کا آسان تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں، مختصر پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی، عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔